کرے گا؟ تو مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے شاہ جی اصل میں آدمی کام والا اسی وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو کہے کہ میں کام والا نہیں ہوں. کام والا بنتا ہی اس وقت ہے. اصل میں آدمی کام والا اسی وقت بنتا ہے جب کہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک کہتا ہے کہ میں یوں کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، تب تک وہ نکما ہے، بیکار ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے انہوں نے خود سنایا کہ ہم گئے حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے ان کے آخری زمانے میں. شاہ صاحب گئے مولانا الیاس صاحب کے آخری زمانے میں، اور ہمارے جو بزرگ تھے سندھ کے تبلیغ کے امیر تھے حاجن صاحب، انہوں نے مجھے خود سنایا. فرمانے لگے ہم رائے گنج سے آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے کہا چلو عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرتے چلیں. فرمانے لگے جب میں ان کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے تو فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ ان کی آواز بڑی روکت، کیسے آئے ہو؟ کہا جی زیارت کے لیے. کہاں سے آ رہے ہو؟ رائے گنج سے. ہاں تمہارے بڑوں نے تمہیں یہی سکھایا ہے. پھر فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے دنیا کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لیکن میں نے خود کلمہ مولانا الیاس صاحب کے آخری عمر میں ہاتھ پہ پڑھا. یعنی وہ جو مولانا الیاس صاحب نے بات فرمائی نا ان سے کہ اصل میں آدمی کام والا اس وقت بنتا ہے جب یوں کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اصل میں کام والا تو اس وقت بنتا ہے. اس کو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو میں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، معاذ اللہ. میں نے تو کلمہ مولانا الیاس صاحب کے ہاتھ پہ پڑھا. میں نے ہزاروں کو کلمہ پڑھایا لیکن میں نے خود کلمہ مولانا الیاس صاحب کے ہاتھ پہ پڑھا. اس لیے بھائیوں یہ چور اندر سے نکالنا پڑے گا، پھر ملے گا اللہ. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت صرف ان کو دی جاتی ہے جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے، جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے. علوا فی الارض ولا فسادا. علوا کا تذکرہ پہلے کیا، فسادن کا تذکرہ بعد میں کیا. اس میں کوئی حکمت ہے؟ یوں ہی نہیں بتایا، بلکہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جہاں ایسے لوگ ہوں جو بڑا بننا چاہتے ہوں وہاں ضرور فساد ہوتا ہے. جس دفتر میں کچھ لوگ چاہتے ہوں کہ میں بڑا بن جاؤں وہاں فساد ہوگا. جس گھر میں کچھ لوگ چاہیں کہ میں بڑا بن جاؤں وہاں فساد ہوگا. جس مدرسے میں کچھ لوگ چاہیں کہ ہم بڑے بن جائیں فساد ہوگا. جس مرکز میں کچھ لوگ ہوں جو بڑا بننا چاہیں وہاں فساد ہوگا. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت نہیں ملے گی ان کو جو دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں، جو دنیا میں رتبہ چاہتے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھ کے چلتے ہیں اور پھر فساد کا باعث بنتے ہیں. آخرت تو ملتی ہے پرہیزگاروں کو. آخرت تو کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی کئی صفات بیان کی ہیں مختلف جگہوں پہ. ایک جگہ پہ ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں ایمان والا کہہ کر نہیں بلکہ رحمان کے بندے کہہ کر. المومنون یہ کہہ کر آگے صفات بتائیں، ایسے ہی فرمایا بلکہ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. علماء سمجھتے ہیں اضافت کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. اضافت کی وجہ سے مضاف کی شان بڑھ جاتی ہے، مضاف میں تخصیص آ جاتی ہے، مضاف کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، وہ بندے جو کسی غیرے کے نہیں ہیں، رحمان کے بندے ہیں. جب رحمان مضاف الیہ بن گیا تو بتائیے عباد کی ویلیو کتنی بڑھ گئی، ان کی عظمت کتنی بڑھ گئی. اللہ ان کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے ان کی صفات کو بتاتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رحمان کے بندے ان کی پہلی صفت کہ وہ زمین پہ جھک کے چلتے ہیں.
اکڑ کے نہیں چلتے، جھک کے چلتے ہیں۔ کوئی ان کو بحث مباحثے میں الجھانے لگے اور ان کو صحیح غلط کی بحث میں الجھانے لگے اور ان کو نیچا دکھانے لگے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں تم غلط ہو، بلکہ وہ سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات پہلے بتائی، پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ہیں جو ساری رات سجدے میں، ساری رات قیام میں گزارتے ہیں۔ اب ترتیب بظاہر یہ بنتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما یہ پہلے ہوتا، اور خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما یہ بعد میں ہوتا، اور یمشون علی الارض ہونا یہ اور بعد میں ہوتا۔ اس لیے کہ مشکل سوال پہلے ہونا چاہیے، مشکل سوال پہلے ہونا چاہیے، مشکل سوال پہلے ہونا چاہیے، حل تو کرنا چاہیے آسان سوال، لیکن مشکل چیز پہلے بتائی جاتی ہے نا، مشکل چیز پہلے بتائی جاتی ہے، اور زیادہ محبوب عمل پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ مجھے اس شخص سے محبت ہے اس لیے کہ میرا بڑا فرما بردار ہے، بڑا فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی صفات کو بتاتے ہوئے پہلے یہ نہیں بتا رہے ساری رات سجدے، ساری رات قیام میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ باتیں بھی ان کی اچھی ہیں، لیکن یہ اتنی اچھی نہیں ہیں، یہ بھی اچھی ہیں لیکن ان سے زیادہ اچھی یہ ہیں کہ یہ زمین پہ جھک کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لیے پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ جب کسی کی خوبیاں ذکر کی جاتی ہیں تو پہلے اس کی بڑی خوبی ذکر کی جاتی ہے نا، پھر چھوٹی چھوٹی خوبیاں ذکر کی جاتی ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھک کے چلتے ہیں، کسی سے الجھتے نہیں، سب کو سلام کرتے ہوئے بغیر ستائے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں، اور راتوں کو بھی کھڑے رہتے ہیں، سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کو تواضع اتنی پسند ہے، اکڑ اتنی ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ معراج ایسا معجزہ ہے جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ آرزو تو بہت سونے کی لیکن ملا کسی کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی آرزو تھی، ارنی انظر الیک، اللہ میاں ایک دفعہ ایک جھلک دیدار کرا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تستطیع، صعب جدا، مشکل ہے بہت، عسیر جدا، بہت مشکل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ایسی جھڑکی دی کہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ انہوں نے کہا ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھائیں تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لا ترا، نہیں دیکھو گے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن چونکہ آپ بہت لاڈلے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ کو چیک کر لیتے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ایسے اے موسیٰ ایسے کر لیتے ہیں، میں اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا پہاڑ پہ، اگر وہ پہاڑ برداشت کر لے تو پھر شاید آپ بھی برداشت کر لیں۔ ان کا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ چنانچہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ کی جب ایک تجلی کوہ طور پہ پڑی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جب ہوش میں آئے فلما افاق، جب ہوش میں آئے کہنے لگے تبت الیک، اللہ میاں معافی دے دے، بڑی چیز مانگ لی تھی، معاف کر دے، اب نہیں مانگوں گا۔
اب آپ آئیے اپنی سرکار کی طرف. میرے نبی کے کیا کہنے، سرکار کے کیا کہنے. طائف تشریف لے گئے، طائف تشریف لے گئے. 1 مہینے کا سفر، مار کھا کھا کے، لہو لہاں ہو کے، بے ہوش ہو کے، زخمی ہو کر خالی خولی واپس آ گئے. کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، کسی کم بخت نے تسلی بھی نہیں دی کہ بھئی آپ گھبرائیں نہیں، لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، چلا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے تسلی کا بول بھی نہیں بولا. اسی طرح مایوس مایوس، پریشان پریشان واپس آ گئے. اور انہی ایام کی بات ہے جب طائف سے واپس آئے تو ایک دن بیت اللہ شریف میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، بیت اللہ شریف میں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت جبریل آئے اور آ کے نیند سے جگایا اور آ کے جگا کے کہا یا رسول اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ اپنا آپ کو دکھانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو دیدار کرانا چاہتا ہے، تیاری کیجیے. کہا کیا کریں؟ تو آپ کو بٹھایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور اندر سے دل نکالا، اس کو زمزم سے دھویا اور اس میں نور کو بھرا اور پھر سینے کو سی لیا اور پھر زمزم سے آپ کو وضو کرایا. پھر براق پہ بٹھایا اور براق پہ بٹھا کے پلک جھپک کے برابر وقت میں آپ کو مسجد اقصیٰ پہنچایا. جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو ایک بہت بڑا جم غفیر وہاں جمع تھا. تو موسیٰ آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھنے لگے جبریل یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کیا ہے تاکہ آپ امام بنے، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. آئے تو بہت پہلے تھے لیکن وہ پیچھے ہیں. بعد والا سب سے آگے نکل گیا، سب کو نماز پڑھا دی. پھر وہاں سے براق بھی وہیں رہ گیا، براق وہیں رہ گیا. پھر وہاں سے حضور اور جبریل چڑھ رہے ہیں. پہلے آسمان پہ بابا آدم مرحباً مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا نیک بیٹا اور نیک نبی آ گیا. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کھڑے ہو گئے، استقبال کیا. دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالازاد بھائی ہیں. ان دونوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی آ گیا، استقبال کیا. تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا خوش آمدید نیک نبی آ گیا اور نیک بھائی آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ السلام اس ملاقات کی روح یوں سناتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا لقد اعطی شطر الحسن، وہ اتنے حسین تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا میں جتنا حسن اللہ نے دیا ہے اس کا آدھا اکیلے حضرت یوسف کو ملا، باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا. دنیا میں کتنے حسین ہیں، کتنے مر گئے، کتنے ہیں، کتنے حسین آئیں گے. ان سارے حسینوں کا حسن اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک آدھا ہے. اکیلے حضرت یوسف کو ان سب جتنا آدھا ملا ہے. اتنے حسین تھے. مگر اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام تو ہمارے نبی سے بھی زیادہ حسین ہوئے.
بھائی جب آدھا اکیلے ان کو ملا، آدھا باقیوں کو ملا، تو حسن تو ختم ہو گیا، تو حضور تو عام لوگوں میں آ گئے، تو آپ علیہ السلام کا بھی حسن عام لوگوں جتنا ہوا، یوسف علیہ السلام تو ان سے بہت زیادہ حسین ہوئے، جبکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات اس کے متضاد ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات اس کی نفی کر رہی ہے۔ چنانچہ اما عائشہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کے فرمانے لگیں، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید، ان عورتوں نے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر بجائے ہاتھوں پہ چھری، بجائے پھلوں پہ چھری چلانے کے اپنے ہاتھوں پہ چھری چلا دی۔ اگر وہ عورتیں آپ کو دیکھ لیتی نا تو ہاتھوں پہ نہیں اپنے دلوں پہ چھری چلا لیتی۔ تو اما عائشہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین تھے ہمارے نبی، جبکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں آدھا حسن اکیلے حضرت یوسف کو ملا، آدھا حسن ساری دنیا کے انسانوں کو ملا۔ تو ہمارے علماء کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ نے ایک حسن تھوڑی بنایا تھا، اللہ نے دو حسن بنائے تھے، ایک حسن کے دو حصے کیے، آدھا حضرت یوسف کو دیا، آدھا ساری دنیا کے حسینوں کو دیا، اور وہ جو دوسرا تھا نا وہ سارے کا سارا اکیلے حضرت محمد کو دے دیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے آقا تجھ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، اور میں نے بہت تلاش کیا، میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے بڑی تحقیق کی، لیکن مجھے آپ میں کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے رب نے آپ کو بے عیب بنایا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے، جیسے اللہ بے عیب ہے ہمارے نبی بھی بے عیب ہے۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا خوش آمدید، نیک بھائی آ گیا اور نیک نبی آ گیا۔ پانچویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ہارون کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ چھٹے پہ پہنچے حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ ساتویں پہ پہنچے تو ایک بیت اللہ نما ایک گھر تھا، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے نا، ایک ایسا ہی ساتویں آسمان پہ ایک بیت اللہ ہے، رش لگا ہوا ہے، طواف پہ طواف ہو رہے ہیں، اور وہ جو بڑے میاں ہیں وہ بیت اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھٹنوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جیسے یوں دیہاتوں میں یوں بیٹھتے ہیں نا، یوں اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بڑے میاں یوں بیٹھے ہوئے اور کھڑے بھی نہیں ہوئے، اللہ کے محبوب کو دیکھ کے کھڑے بھی نہیں ہوئے، بیٹھے بیٹھے ہی کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، نیک بیٹا آ گیا اور نیک بھائی آ گیا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ بڑے میاں اٹھ ہی نہیں رہے، مل ہی نہیں رہے۔ کہا آپ آگے بڑھ کے ان سے ملیں، اس لیے کہ یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ملاقات ہوئی، اب آگے پرواز ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا، منتہا کا معنی اینڈ، دی اینڈ۔ کیا مطلب اینڈ؟ آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو یہاں پہ بس ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ہمارا بارڈر ہے، یہاں سے کوئی فرشتہ، کوئی مقرب، کوئی بڑے سے بڑا آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے آپ ہی کو زیب دیتا ہے، آپ آگے جائیں، میں اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ چنانچہ ہمارے سرکار وہاں سے بھی آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرش پہ پہنچے اور آگے بڑھے، 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 اتنا آگے بڑھے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے، اللہ اور نبی آمنے سامنے ہو گئے۔
फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अरब के यहाँ रवाज ये था कि जब आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करते थे ना तो एक कमान रखते थे, अरब कमान, तो कमान को कमान के साथ टच करते थे, यूँ मिलाते थे। अब जब कमान कमान के साथ मिल जाती थी तो समझते थे कि अब दूरियां सारी ख़त्म हो गई। अल्लाह कहते हैं जब अरब कमान कमान के साथ मिलाते हैं तो जितनी वो करीब हो जाते हैं ना, मेरा महबूब भी मेरे इतना करीब हो गया था। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। बल्कि अल्लाह कहते हैं कमानों में भी कुछ फसल होता है, मुझ में मेरे नबी में इतना भी फसल नहीं रहा। औ अदना, इससे भी ज़्यादा करीब। अब ये वाक़या है। फिर अल्लाह ताला ने इस वाक़े की कुछ झलकियाँ कुरान में भी दी। इस वाक़े की कुछ झलकियाँ कुरान में भी दी। मुफस्सिरीन ने उसकी तफसील बयान की, अल्लाह ने उसकी झलकियाँ दी, और उन झलकियों को बताते हुए, उन इशारों को देते हुए अल्लाह ताला ने अपने नबी की लातादाद सिफ़ात में से सिर्फ एक सिफत का इंतखाब किया। अजीब नुक्ता है ये। हमारे नबी रसूल भी हैं, हमारे नबी भी हैं, हमारे नबी हबीब भी हैं, हमारे नबी महबूब भी हैं, हमारे नबी मुज़म्मिल भी हैं, हमारे नबी मुद्दस्सिर भी हैं, हमारे नबी शाहिद भी हैं, हमारे नबी मुबश्शिर भी हैं, हमारे नबी मुंज़िर भी हैं, हमारे नबी नज़ीर भी हैं, हमारे नबी माही भी हैं, हमारे नबी आकिब भी हैं, हमारे नबी खातमुन नबीयीन भी हैं, हमारे नबी सय्यिदुल मुरसलीन भी हैं। लातादाद सिफात के हामिल हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उन तमाम सिफात में से इस किस्से में जिक्र करने के लिए सिर्फ एक सिफत का इंतखाब किया, ये बताने के लिए कि अगर तुम भी अपने अंदर ये सिफात पैदा कर लो तो तुम्हें भी अल्लाह का कुर्ब मिल सकता है। वो सिफत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो शाहिद को नहीं, मुबश्शिर को नहीं, मुज़म्मिल को नहीं, मुद्दस्सिर को नहीं, और नज़ीर को नहीं, और मोहम्मद को नहीं, और अहमद को नहीं, और आकिब को नहीं, और माही को नहीं, और रसूल को नहीं, और नबी को नहीं, और हबीब को नहीं, और महबूब को नहीं। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को आसमानों में ले गया। किसको ले गया? किसको ले गया? हमारे नबी की लातादाद सिफात में से इसी सिफत के इंतखाब की क्या वजह है? अल्लाह को ये इतनी पसंद है कि सातों हुजूर के उरूज का है, और सिफत जिक्र कर रहे हैं अब्दियत की। इससे पता चलता है कि अब्दियत और उरूज का बड़ा जोड़ है। जो अब्द बनेगा वो चढ़ेगा, जो अब्द नहीं बनेगा वो नहीं चढ़ेगा। जो अपने आप को गिराएगा अल्लाह उसी को उठाएगा, जो अपने आप को मिटाएगा अल्लाह उसी को उठाएगा, और जो अपने आप को उठाएगा अल्लाह उसे मिटा देगा। फिरौन ने अपने आप को उठाया, अल्लाह ने मिटा दिया। शैतान ने अपने आप को उठाया, अल्लाह ने मिटा दिया उसे। ये सालिकीन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, ये पहले जिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मुश्किल है ना इसलिए बाद में जिक्र किए। जिस सालिक के दिल में दुनिया में कुछ बनने का जज्बा है वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह तक वही पहुंचेगा जो अपने आप को मिटाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। कुछ नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं, जोहरे नाकाबिल हूं, किसी काम का नहीं हूं। है ये चीज हमारे अकाबिर की जिंदगी में सबसे ज्यादा नुमाया है। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर कुतुबुल इरशाद शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में
حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ کے پاس، یہ مولانا منظور نعمانی کے بھی شیخ ہیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بھی شیخ ہیں، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے بھی شیخ ہیں، اور تو اور میرے شیخ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کے بھی شیخ ہیں، یہ ہمارے حاجی صاحب کے بھی شیخ ہیں، جن کے مرید ایسے وہ شیخ کیا ہوں گے بتاؤ؟ مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ کے پاس زیادہ کرامتیں نہیں دیکھی لیکن کم، میں نے سب سے زیادہ جو چیز اپنے شیخ میں دیکھی کہ ان کے ہاں انا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کس کا نام و نشان نہیں تھا؟ کس کا نام و نشان نہیں تھا؟ ہم بھی کچھ ہیں، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے بھئی یہ تو مفتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھو۔ کوئی معرفت کی کوئی بات پوچھتا تو کہتے بھئی میں دیہاتی آدمی، جٹ آدمی، مجھ سے کیا پوچھتے، کسی بڑے اللہ والے سے جا کے پوچھو، کسی عارف سے جا کے پوچھو، مجھے کیا حق ہے۔ اور کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے پیچھے پیچھے پھرنے والے اتنے بڑے بڑے علماء کیا کہیں گے، یار ہمارا شیخ اتنا جاہل ہے، کبھی نہیں سوچتے تھے۔ اور کہتے تھے اگر مجھ سے کوئی وزن ہوتا ہے تو ہو جائے، بات تو وہی کروں گا نا جو حقیقت ہے، میں خواہ کیوں اپنے آپ کو بزرگ بنا کے پیش کروں کہ لوگ مجھ سے بیعت ہوں، بھئی میں تو ایسے ہی ہوں، بس بات واضح ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا تر امتیاز ہے، اپنے آپ کو مٹانا۔ آخری عمر میں جب ڈاکٹروں نے اب نکلنے سے منع کر دیا تھا تو اب پنڈی والوں میں اور لاہور والوں میں آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، تنافس شروع ہو گیا، تنافس۔ وہ کہیں حضرت ہمارے پاس رہا اب قیام اختیار فرما لیں، پنڈی والے کہیں کہ ہمارے پاس قیام اختیار فرما لیں۔ پنڈی کے جو تبلیغ کے پورے پاکستان کے جو تبلیغ کے سب سے پہلے امیر تھے شفیع قریشی صاحب، ان کا اصرار تھا کہ حضرت ہمارے پاس ٹھہریں، اسلام آباد کا علاقہ ہے، افسران یہ وہ سارے یہاں ہیں، یہاں زیادہ استفادہ ہوگا لوگوں کو۔ انہوں نے کہا نہیں ہے تو لاہور میں ہونے چاہیے۔ اب لاہور والے کہیں ادھر، پنڈی والے کہیں ادھر۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صبح دونوں فریقوں کو بلایا، اور لاہور والے پنڈی والے دونوں کو بلایا، اور فرمایا بھائی تم جو مجھے گھسیٹ رہے ہو نا، وہ کہہ رہے ادھر جائے، وہ ادھر، وہ کہہ رہے ادھر جائے، تو بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک تو مالدار نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، دوسری بات یہ کہ پڑھا لکھا بھی زیادہ نہیں ہوں، بس تھوڑا سا پڑھا ہے، جو پڑھا وہ بھی بھول گیا ہوں، اب مجھ میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی میں صاحب کرامات ہوں۔ تو آپ لوگ خام خواہ کیوں آپس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے، مجھ میں ہے کیا جو آپ لوگ مجھے ادھر ادھر کھینچنا چاہ رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے، میں نے چند دن صرف اللہ اللہ کیا ہے، اور تو کوئی بات نہیں میرے اندر، کوئی خوبی نہیں ہے میرے اندر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کافر سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا، قسم کھاتا ہوں۔ اور حضرت مدنی کے تو کیا کہیں، حضرت مدنی کی سوانح، حضرت مدنی کے واقعات ضرور پڑھا کریں، حضرت مدنی کے واقعات، حضرت رائے پوری کے واقعات، یہ سالکین ضرور پڑھیں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، ان تین مشائخ کے واقعات ضرور پڑھیں، حضرت تھانوی کے واقعات بھی پڑھیں۔ حضرت مدنی تو عجیب تھے، ایک شعر بہت پڑھتے تھے، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی، لوگ تو مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ میں سب سے برا ہوں۔ اور حضرت مدنی دعا کرتے تھے اے اللہ لوگوں کے دلوں سے میری عقیدت ختم کر دے، ان کے دل مجھ سے پھیر دے۔ یہ دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی، یہ انہیں کو جستی تھی، یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں، میں نہیں ہوں کچھ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کیوں میرے پیچھے آتے ہیں، ان کے دل مجھ سے پھیر دے۔ میرے دوستو اگر یہ انا نہ نکالی تو زندگی گردن لٹکا کے مراقبے کرتے کرتے گزر جائے گی، اللہ نہیں ملے گا، اور یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ نہیں ملا،
اس وقت پتہ چلنا یہ خسارہ ہے، یہ ناکامی ہے۔ اس لیے ابھی اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اوروں سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں اور اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی رتبہ اور بڑا بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ کچھ نہیں ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، زمین پہ بوجھ ہوں، کچھ نہیں ہوں، کسی کام کا نہیں، زمین پہ بوجھ ہوں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا منظور نعمانی نے پوچھا، حضرت پہلے بزرگوں کے پاس جو بیعت کرنے آتا تھا تو وہ استخارے کراتے تھے اور کہتے تھے سوچ کے آؤ، اچھی طرح سوچ لو، آپ کے پاس جو آتا ہے آپ فوراً بیعت کر لیتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے فوراً بیعت کر لیتا ہوں شاید اسی کی برکت سے بخشش ہو جائے۔ اللہ نہ کرے گا اس کا اللہ نہ قبول ہو گیا تو میری بھی بخشش ہو جائے گی، خود بھی جائے گا مجھے بھی لے جائے گا۔ علامۃ الدہر محدث کبیر مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی نے جواب میں لکھا، اللہ کی قسم میں اپنے آپ سے بڑا شرمندہ ہوں، اپنے آپ سے بڑا شرمندہ ہوں، اپنے آپ سے بڑا شرمندہ ہوں اور اتنے عیوب میں مبتلا ہوں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا، اتنا اندر سے گندا ہوں کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ بعض دفعہ تو پریشان ہو کے دل کرتا ہے کہیں جنگل کو چلا جاؤں، اتنا گندا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے مشائخ کے ہوتے ہوئے آپ میرے جیسے خالی خولی آدمی کی طرف توجہ کر رہے ہیں، تو میں دیانتداری کے ساتھ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فلاں فلاں بزرگ سے بیعت ہو جائیں۔ دیانتداری کے ساتھ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ فلاں فلاں بزرگ سے بیعت ہو جائیں۔ یہ بنیادی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ اپنے اندر سے اس بات کو نکال دیں کہ میں کچھ ہوں اور مجھے کچھ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ ایک سالک کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جب یہ جذبہ آ گیا نا، پھر اللہ ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، پھر اللہ ملنے میں کوئی رکاوٹ، پھر اللہ ملنے میں کوئی رکاوٹ، پھر اللہ کے ملنے میں کوئی رکاوٹ، پھر اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ حسرتیں رخصت ہوتی ہیں نا، پھر اللہ آتا ہے۔ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں بننا چاہتا ہوں، تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔
اپنے بندوں میں مجھے بھی ڈال دے۔ دیکھیں ایک جنتی آدمی جب جنت میں جاتا ہے نا، ایک جنتی آدمی جب جنت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو پہلا انعام کیا دیتے ہیں؟ پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ دوسرا انعام پتہ کیا دیتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا جنت میں اللہ تیرے سے راضی ہے۔ آگے کون سا انعام؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی چلی جا۔ کچھ نہیں چاہتا ہوں، تیرے بندوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تیرے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہتا۔ شیطان بڑا خبیث ہے، تبلیغ میں قربانیاں کرواتا ہے تاکہ روزانہ والا بن جاؤں، سفر پہ سفر، سفر پہ سفر، 7 مہینے سال، 7 مہینے سال۔ اب مرکز والوں نے کہا بھی بڑا کام والا ہے، اس کو قریب کرو۔ اب جب روزانہ میں آ گیا، اب شوق کے جی شورا میں آ جاؤں۔ پہلے 4 مہینے لگائے تھے اللہ کی تلاش میں، اور چلتے چلتے ایک دم جو رخ پھرا اور ڈائریکشن تبدیل ہوا تو ایک دم شورا میں آنے کا شوق ہو گیا۔ مدرسوں میں جاتے ہیں اللہ کا علم پڑھنے کے لیے، دنیا سے منہ موڑ کر 4 مہینے لگ گئے، دنیا کی محبت کم ہو گئی۔ اب سوچا کہ یونیورسٹی میں کیا کروں گا، وہاں تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، میں تو مدرسے میں پڑھوں گا، مجھے تو اللہ چاہیے، لہذا مدرسے میں داخل ہو گیا۔ اب مدرسے کی دال روٹی پہ گزارا کر رہا ہے۔ اب بڑھتے 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 اب خطیب بننے کا شوق، مناظر بننے کا شوق، علامہ بننے کا شوق، محقق اور مدقق بننے کا شوق۔ نکلے تھے اللہ کی طلب میں، ایک دم شیطان نے باغ سے پکڑ کے جو ڈائریکشن تبدیل کیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اور یہی وہ سالکین کے ساتھ کرتا ہے۔ گناہوں میں لت پت آئے تھے کسی شیخ کی صحبت میں کہ گناہوں سے زندگی پاک ہو اور دل میں اللہ کی محبت ہو اور دل میں اللہ کی صدائیں ہوں۔ آئے تھے اس طلب میں تھے، جب پہلا سبق ملا اچھا ہو گیا، پھر دوسرا ملا، پھر تیسرا ملا، پھر چوتھا ملا، تو اب خواہش پیدا ہوگی پتہ نہیں 16واں کب ملے گا، تاکہ خلیفہ تو بنوں نا، اس کے بغیر پھر سالک بننے کا کیا فائدہ۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان تیرے بندوں کو جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا ہے نا، میں بھی اس کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں بھی ان کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا کہ یہ تیرے تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا کہ یہ قریب ہی نہیں آئیں گے تیرے۔ پھر کچھ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے بس کہ بندہ کہے کہ کچھ طلب، کوئی مطلوب نہیں۔ لا الہ کا مطلب صرف لا مسجود الا اللہ نہیں ہے، بلکہ لا مطلوب الا اللہ بھی ہے، لا محبوب الا اللہ بھی ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ صرف سجدہ تجھے کرنا ہے، سجدہ نہیں، طلب بھی صرف تجھی کو کرنا ہے، پیار بھی صرف تجھی سے کرنا ہے، مقصود بھی صرف تجھی کو بنانا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے، صرف ایک، دو نہیں۔ تو بھائی اپنے اندر سے کچھ بننے کا جذبہ نکالیں گے نا، اپنے آپ کو گرائیں گے اٹھائیں گے، اپنے آپ کو مٹائیں گے چڑھائیں گے،
بٹھائیں، جوتیاں سیدھی کریں ساتھی، وضو خانہ جا کے دھوئیں، بیت الخلا جا کے صاف کریں، وضو خانہ جا کے صاف کریں، ساتھیوں کی جوتیاں اپنے رومال سے صاف کریں، پاؤں دبائیں، بستر بچھائیں، جھاڑو پھیریں، برتن دھوئیں۔ اللہ یوں ہی نہیں کسی کو قریب کرتا۔ میرے بھائی نے حضرت مولانا جمشید صاحب سے پوچھا، میرے سگے بھائی نے، بڑے بھائی نے حضرت مولانا جمشید صاحب سے پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ کی زیارت ہوئی ہے، تو فرمایا یہ باتیں پوچھا نہیں کرتے ہوئی ہے، یہ باتیں پوچھا نہیں کرتے، بولو تو صحیح نا یار، آپ بولتے ہی نہیں، میں سمجھتا پتہ نہیں سو گئے، پتہ نہیں کیا سفر کے تھکے تھکے آئے اب سو رہے بیچارے، یہ باتیں پوچھا نہیں کرتے ہوئی ہے۔ میرے استاد صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ رات کو 2 بجے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اٹھا اور بیت الخلا کی طرف جانے لگا تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور بیت الخلا سارا پاخانے سے بھرا ہوا ہے، پانی اوپر تک آ گیا ہے اور پاخانہ اس کے اوپر تیر رہا ہے، اور وہ جوتے اتار کے پانچے چڑھا کے آستینیں چڑھا کے پاخانے کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اور بیت الخلا جہاں پاخانہ جاتا ہے اس میں ہاتھ ڈال کے اس کو صاف کر رہا ہے۔ فرماتے جب قریب ہوا تو دیکھا تو مولانا جمشید صاحب تھے، تو پہلے تو میرا دل کیا کہ قریب ہو کے کہوں کہ حضرت یہ کام آپ کا نہیں ہمارا ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے استاد نے 2 بجے کا وقت کیوں منتخب کیا ہے، چھپانا چاہتے ہیں۔ اب اگر میں جاؤں گا نا تو وہ جو چاہتے تھے اس کے خلاف ہو جائے گا، وہ چھپانا چاہتے تھے اب فاش ہو گیا تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں آہستہ سے دوبارہ پیچھے آ کے لیٹ گیا اور اپنے استاد کی اس بات کو راز میں رکھا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو فاش کیا۔ اونچی جگہ پہ بیٹھنا کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو مٹانا، گرانا۔ ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی مجلس میں تشریف لاتے تھے تو سب کو پھلانگ کے آگے نہیں آگے بیٹھتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ابو طالب ہمارے نبی کے چچا، سب سے زیادہ ہمارے نبی سے پیار کرنے والے، سب سے زیادہ ہمارے نبی کی مدد کرنے والے، سب سے زیادہ ہمارے نبی کا دفاع کرنے والے، ان کے پاس ابو جہل آیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اب اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر آپ بیچ میں نہیں آنا، پھر ہم جانے تیرا بھتیجا جانے۔ ہماری مجلسوں میں آ کے ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، آپ سمجھائیں اس کو، ہماری مجلسوں میں مت آیا کرے، اپنا دین اپنے پاس رکھے اور آپ اس کو سمجھائیں، اگر وہ آپ کے سمجھانے سے باز نہیں آتا تو آپ بیچ سے ہٹ جائیں، ہم خود ہی نمٹ لیں گے اس سے۔ آپ علیہ السلام، ہمارے نبی نے، حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائے، ہمارے نبی کے پاس پیغام گیا تو آپ آ گئے۔ آپ آئے تو قریش مکہ، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں جمگٹا بنا کے آپ کے چچا جان کے پاس، لیکن آپ کے چچا جان کے پاس ایک جگہ خالی ہے ایک آدمی کے بیٹھنے کی۔ جب آپ علیہ السلام دور سے آتے ہوئے ابو جہل کو دکھائی دیے تو ابو جہل ایک دم پھتک کے جا کے حضرت ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گیا کہ اگر یہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تو اس پہ بھی اس کا اثر ہو جائے گا۔ اب جگہ وہ بھی ہو گئی فل اور ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہمارے نبی آئے تو آ کے کافروں کی جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ تواضع لکھنے کا نام نہیں ہے، خاکسار، ذرے بے مقدار، ناچیز اور فقیر اور لاشے اور پتہ نہیں کیا کیا لکھنے سے نہیں آتی، یہ دل کے حال کا نام ہے۔ یہ کس کا نام ہے؟ دل کے حال کا نام ہے۔ حضرت مدنی فرماتے تھے اللہ کی قسم میں تو اپنے بڑوں کو بدنام کرنے والا ہوں۔ حضرت مدنی فرماتے تھے اللہ کی قسم میں تو اپنے بڑوں کو بدنام کرنے والا ہوں، محسوس نہ ہو کہ ہم کچھ ہیں، نہ اوروں کو محسوس ہو نہ ہمیں محسوس ہو۔
بعض لوگ خام خواہ تواضع کرتے ہیں، اندر میں یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ کہیں یار بڑا تواضع والا آدمی ہے، بڑی عاجزی ہے یار اس سے، ماشاءاللہ ایسے ملتا ہے کہ بس جیسے بالکل جھک جاتا ہے۔ جھکنے کا نام تواضع نہیں ہے، تواضع اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا، ہر ایک کو اپنے سے برتر اور افضل سمجھنے کا نام ہے۔ جس کو دیکھو میرے سے اچھا ہے، اگلا یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، جو سارے اچھے بیٹھے ہیں ان میں سب سے گندا تو میں ہی ہوں۔ یہ ہے، یہ اندر کی رکاوٹ ہے، اللہ تک پہنچنے میں بڑی دیوار ہے، پہاڑ ہے یہ، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ تصوف کا خلاصہ اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ لوگوں نے اس کو بالکل الٹ کر دیا، تصوف کا مقصد ہے بڑا بننا، پیر بننا۔ تصوف کا مقصد اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ باطنی رکاوٹ ہے، اور ایک باطنی رکاوٹ اپنے دل میں اوروں کے لیے میل رکھنا ہے، میل رکھنا۔ سالکین بھی دل میں میل رکھتے ہیں، کسی نے بدتمیزی کی تو دل میں میل رکھتے ہیں، کسی نے اکرام نہیں کیا تو دل میں میل رکھتے ہیں، کسی نے بات نہیں مانی تو دل میں میل رکھتے ہیں، کسی بات میں میں تو ہو گئی تو میل رکھتے ہیں۔ یہ رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا، صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس ایسا دل لے کے آئے جس دل میں کسی کے لیے میل ہو ہی نہیں، سب کے لیے صاف، سب کے لیے صاف۔ یہ چیز ہم نے اپنے دو بزرگوں میں دیکھی، سارے بزرگوں میں ہوتی ہے لیکن بعضوں میں نمایاں ہوتی ہے نا۔ سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن ابو بکر کی صداقت اوروں سے بڑھی ہوئی ہے۔ سارے صحابہ فاروق ہیں لیکن حضرت عمر ذرا ان سے فوقیت رکھتے ہیں۔ سارے صحابہ با حیا ہیں لیکن حضرت عثمان ذرا حیا میں اوروں سے بڑے ہوئے ہیں۔ سارے صحابہ علم کے پہاڑ، علم کے ستون ہیں لیکن حضرت علی ذرا علم میں اوروں سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے سارے اکابر دل کو صاف رکھتے ہیں، لیکن اپنے دو بزرگوں میں اس چیز کو بہت نمایاں دیکھا۔ ایک حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب اور دوسرے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ ان دو بزرگوں کے دلوں کو اوروں کے لیے ہمیشہ ہم نے صاف دیکھا۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو ان کی خواب میں زیارت ہوئی۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ رائے ونڈ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، رائے ونڈ کے مدرسے کے پہلے استاد تھے اور رائے ونڈ کے مشورے کے امیر تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے، شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے۔ حاج صاحب بھی ان سے حضرت حضرت کہہ کے بات کرتے تھے۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کس بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹے نے پوچھا، ابو اللہ نے آپ کو اتنا اونچا درجہ کیسے دیا؟ فرمایا بیٹا میں نے ساری زندگی کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا، ساری زندگی۔ آپ اندازہ لگائیں اس شخص کا دل کتنا صاف ہوگا، ساری زندگی کسی کو سمجھا ہی نہیں کم۔ اور ایک حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے ساتھ جس نے جو کچھ کیا ایسا دل شیشہ لیے پھرتے ہیں جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ خطاؤں سے معصوم نہیں ہوتے ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ان کی رائے سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے یہ ہو، ان کی رائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان سے بدگمانی، ان کے بارے میں زبان درازی، ان سے بدتمیزی، ان کی شان کے خلاف ان کے بارے میں باتیں کہنا، یہ چیز انسان کو سوء خاتمہ میں مبتلا کر دیتی ہے، سوء خاتمہ میں۔
آپ تو اکثر، آپ میں سے اکثر نے، بلکہ میں نہیں سمجھتا اس مجمع میں کوئی ایسا ہوگا جو حضرت مولانا طارق امین صاحب کے اتنا قریب رہا ہو، اتنا قریب سے ان کو دیکھا ہو، اتنا گہرا ان سے تعلق رہا ہو۔ آپ میں سے مجھے کوئی نظر ایسا نہیں آ رہا کہ جو ان کے بہت زیادہ قریب رہا ہو۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، قریب والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے اندر میں کیا ہے۔ میں نے ان کو سب کے لیے صاف دیکھا۔ تو بھائی راہ سلوک کے سالک کے لیے یہ لازمی ہے کہ اپنے دل کو سب کے لیے صاف رکھے۔ وہ کیا سالک ہوا جو دل میں اوروں کے لیے کھوٹ اور بغض لیے، اور دل میں ویر لیے، دشمنی لیے، کینہ لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون سا سالک ہوا؟ جس دل میں کینہ جیسی نجاست ہو، اس دل میں اللہ جیسا پاک کیسے آئے گا؟ اس دل میں نہیں آئے گا اللہ۔ سب کے لیے دل صاف۔ اور مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک طریقہ بتاتے تھے، فرماتے تھے اگر تم دل کو ہر ایک کے لیے صاف کرنا چاہتے ہو نا، تو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم دل اس کے لیے کیسے صاف کرو؟ مولانا ظاہر شاہ صاحب اس کا طریقہ بتاتے تھے، یوں سوچو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ تو حضور کا امتی ہے، یہ میرے ساتھ نہیں کر سکتا ایسے، یہ تو مسجود ملائکہ ہے، یہ میرے ساتھ کیسے کرے گا؟ اصل میں شیطان نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کے سر میں ڈنڈا مارتا ہے تو ڈنڈے سے نفرت نہیں ہوتی، ڈنڈا مارنے والے سے نفرت ہوتی ہے۔ تو فرماتے تھے تم یوں سوچا کرو کہ یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا، یہ نہیں کر رہا، شیطان اس سے کروا رہا ہے، لہٰذا اس سے بغض مت کرو، جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس سے بغض کرو۔ کتنا زبردست طریقہ ہے بھائی، ہے نا اچھا؟ ہے نا اچھا؟ کتنا زبردست طریقہ ہے۔ ہر ایک کے لیے دل صاف، یہ نہیں کر رہا، شیطان اس سے کروا رہا ہے۔ اور پھر مثال کے طور پہ ایک بات فرماتے تھے، مثال کے طور پہ ایک بات فرماتے تھے، وہ بہت بڑے تھے اس لیے وہ بات فرماتے تھے، میں اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے جو باولا کتا ہوتا ہے نا، باولا کتا، پاگل کتا، جب اس کو پتھر مارا جاتا ہے وہ پتھر کو کاٹنے بھاگتا ہے، اور جو صحیح کتا ہوتا ہے اس کو پتھر مارو تو پتھر مارنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ جو باولا کتا ہوتا ہے اس کو پتھر مارو تو وہ مارنے والے کو نہیں دیکھتا کس نے مارا، وہ پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے کاٹنے کے لیے، یہ مجھے کیوں لگا ہے، اس کی ایسی کی تیسی، پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے چونکہ باولا ہے۔ لیکن جو سمجھدار کتا ہوتا ہے وہ پتھر کو نہیں دیکھتا، وہ مارنے والے کے پیچھے دوڑتا ہے، اسی پہ بھونکتا ہے، غراتا ہے۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم باولے نہ بن جایا کرو، بلکہ یوں سوچا کرو شیطان اس سے کروا رہا ہے، لہذا شیطان کے دشمن بنو، اس کے نہ بنو۔ اس پہ تو رحم کھاؤ کہ یہ میں اس کو شیطان کے پنجے سے کیسے چھڑاؤں، اس پہ تو رحم کھاؤ کہ یہ شیطان کے بیچارہ آ گیا ہے پنجے میں، اب اس کو کیسے نکالوں یا اللہ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا فلاں رشتہ دار، میرا یہ میرا وہ، اس کو شیطان نے جکڑ لیا ہے، وہ میرے ساتھ زیادتی پہ زیادتیاں کر رہا ہے، اے اللہ اس پہ رحم کر، اس کو شیطان کے پنجے سے چھڑاؤ۔ کتنا زبردست طریقہ ہے، کیسا زبردست نہج ہے۔ یہ ہوتے ہیں حکیم۔ آج کل لوگ حکیم کہتے ہیں لقمان حکیم کا نسخہ ہے۔ بھائی لقمان حکیم کوئی حکیم تھوڑی تھے اللہ کے بندے، کہتے ہیں لقمان حکیم کا فرمان ہے کہ کھانے کے بعد نہایا نہ کرو، مثلا لقمان حکیم کا ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں مثلا۔ لوگ سمجھتے ہیں لقمان حکیم کا کوئی دوا خانہ تھا، وہاں پہ بیٹھتا تھا، مریض آتے تھے آ کے اس کی وہ نبض چیک کرتے تھے، پھر وہ دوائی دیتے۔ او بھائی لقمان حکیم وہ حکیم نہیں تھے، حکیم اسے کہتے ہیں جو شریعت کے اسرار اور شریعت کی باریکیاں، معرفت کی باتیں اور دل کے امراض کے علاج پیش کرتا ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ اس حکیم کو تو مجازن حکیم کہتے ہیں، اصل حکیم تو وہ ہیں، اس لیے ہمارے سارے مشائخ حکیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ پہلے جا کے کسی
کیا کہتے ہیں اس یونیورسٹی کو جس میں حکیم بنتے ہیں؟ طبیہ کالج میں داخل ہو جاؤ، 4 سال کا کورس کرو، پھر اس پہ نبض چیک کرنا سیکھو، اس کے بعد آ کے دعوت دو. یہ مطلب ہے کیا اس کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں حکمت سیکھو. کیا مطلب؟ حکیم بننا نہیں، حکمت کا مطلب ہے علم سیکھو، موقع شناسی سیکھو، مردم شناسی سیکھو، اللہ سے سمجھ مانگو کہ اللہ موقع کی سمجھ عطا فرمائے. حضرت مولانا عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے حکیم ہے، اور کتنی نکتے کی بات فرمائی، کتنی حکمت بھری بات فرمائی ہے کہ جو تم سے زیادتی کرے اس سے بغض نہ کرو، اس پہ رحم کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کے پنجے میں آیا ہوا ہے، اس کے لیے دعائیں کرو. اگر ہر ایک اپنے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں پہ رحم کھانے لگ جائے تو دنیا کے جھگڑے ختم ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ حکیم کے اس نسخے پہ عمل کر کے دنیا کے سارے جھگڑے ختم کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے؟ آپ بولتے ہی نہیں ہیں. یہ 4 رکاوٹیں ہیں، یہ 4 دیواریں ہیں جو ہر سالک کو اللہ کے طالب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. جو سالک ان دیواروں کو توڑ کے آگے نہیں بڑھے گا وہ وہیں کھڑا رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا. چونکہ دیوار کو توڑے گا تو آگے راستہ آسان ہوگا. تو وہی ان 4 دیواروں کو توڑنے کے لیے کون تیار ہے؟ اس کے لیے ہتھوڑا بھی نہیں چاہیے، بلڈوزر بھی نہیں چاہیے، صرف آپ کا اپنا آپ چاہیے، آپ کا عزم اور ارادہ چاہیے، آپ کی سچی طلب چاہیے. نہ بلڈوزر چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی ہتھوڑا چاہیے، نہ اس کے کوئی بیلچا اور کسی چاہیے. اس کے لیے آپ کا اپنا عزم چاہیے کہ چاہے کتنا نفس دل میں لائے زبان نہیں کھولوں گا، چاہے کتنا نفس تڑپے نظر نہیں اٹھاؤں گا، چاہے نفس کتنا تڑپے اپنے آپ کو مٹا کے رہوں گا، نفس کو کچل کے رہوں گا، انا کو دفن کر کے چھوڑوں گا، اور کسی کے بارے میں دل میں میل نہیں رکھوں گا. یہ نیت کر لیں، یہ 4 چیزوں کی نیت کر لیں، ان 4 دیواروں کو گرانے کی نیت کر لیں. یقین جانیے جب اگلی دیوار، آخری دیوار گرے گی نا، سامنے اللہ ہوگا. اس کے بعد کوئی الگ سے دوڑ نہیں لگانی، بس 4تھی دیوار کو گراؤ تو پیچھے اللہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی طلب نصیب فرمائے، ان ساری دیواروں کو خدا گرانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے، اسی کی دوڑ ہے، اسی کے لیے اتنے لمبے سفر کیے ہیں. دھند کی وجہ سے 9 گھنٹے 6 گھنٹے سڑکوں پہ کھڑے تھے اور موٹر وے والے چڑھنے نہیں دے رہے تھے، لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری. ہم نے کہا نہیں جانا ہے، اب نکلے ہیں تو واپس نہیں جانا، جانا ہے. سردی تھی لیکن جانا ہے، مہنگائی ہے لیکن جانا ہے، کرائے بڑھ گئے ہیں. یہ بسوں والے اللہ کے بندے جب پیٹرول چڑھتا ہے تو کرایہ چڑھا لیتے ہیں، پیٹرول گرتا ہے تو چڑھا نہیں گراتے، وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے. لیکن راہ سلوک کے سالکین اور اللہ کے طالبین نے کہا کرائے چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں، جانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے. اتنی قربانی کر لی ہے تو اب ان 4 دیواروں کو بھی گرائیں گے نا انشاءاللہ. اور اللہ سے رو رو کے مانگیں، یا اللہ میں نہیں گرا سکتا، اسے تو گرا. ہم اس کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.